اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسی۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 64، 65 اور 66 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ فیاض نہیں ہے، اس کا ہاتھ توق گردن سے بندھا ہوا ہے۔ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ ہاتھ تو انہی کے توق گردن سے بندھے ہوئے ہیں۔ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے ان پر لعنت ڈال دی گئی ہے۔ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا نہیں ہے بلکہ اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کی گئی ہے اس سے ان میں سے بہت لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اور اضافہ ہوگا۔ ہم نے سزا کے طور پر ان لوگوں کے مابین قیامت تک کے لیے دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے۔ یہ لوگ جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور یہ لوگ صرف لڑائی کرانے کی ہی کوشش نہیں کرتے بلکہ ملک میں بدامنی پھیلانے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بدامنی پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اگر اہل کتاب اب بھی ایمان لے آئیں اور پرہیزگاری اختیار کریں تو ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے اور ان کو نعمتوں کے باغات میں داخل کریں گے۔ اور اگر وہ توریت اور انجیل اور اس کتاب کی تعلیمات پر جو ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف نازل کی گئی ہے قائم ہو جاتے تو ان کو ان کے اوپر سے رزق ملتا اور ان کے پیروں کے نیچے سے بھی رزق ملتا۔ ان میں سے کچھ لوگ اعتدال پر قائم ہیں جو ایمان لا چکے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بدعمالیاں کر رہے ہیں۔ آیت زیر تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے اس قول کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وکیل ہے، اس کا ہاتھ بندھا ہوا ہے کے سلسلہ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ یہ ان کی بہت بری گستاخی ہے۔ اس گستاخی کی سزا میں غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ان کے ہاتھ باندھے جائیں گے اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کی وجہ سے ان پر لعنت ہوگی، وہ رحمت سے روک دیے جائیں گے۔ ہاتھوں کے باندھے جانے سے مراد وکیل ہے۔ مندرجہ ذیل آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو ہاتھ کو بالکل گردن ہی سے باندھ لیجئے کہ کسی کو کچھ نہ دیں، اور نہ بالکل کھول ہی دیجئے کہ سب کچھ دے ڈالیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر ملامت زدہ اور درمانندہ ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ گستاخی کرنے والے کافر ہیں، اور کافروں کے لیے جو عذاب مقرر ہے اس میں طوق اور ہتھکڑی پہنانے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ هل اتاک علی الانسان کی آیت نمبر 4 میں، ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، طوق اور دھدکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 25 سے لے کر 31 تک، اور جس شخص کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کاش
میرا اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا اور نہ میں یہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش مجھے موت آ گئی ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا، میری قوت جاتی رہی۔ اللہ حکم دے گا، اسے پکڑ لو اور گلے میں طوق پہنا دو، پھر اس کو دوزخ میں داخل کر دو۔ یہودیوں پر لعنت ہونے کا ذکر اس سے پہلے آیت نمبر 60 کی تفسیر میں بیان کیا جا چکا ہے۔ الغرض یہودیوں کو اس گستاخی کی سزا میں ہتھکڑی بھی پہنائی جائے گی اور وہ رحمت سے دور کر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نہایت سخی ہے، اس کا ہاتھ بندھا ہوا نہیں ہے، بل یدہ مبسوطتان ینفقو کیف یشاء، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کا ہاتھ بھرپور ہے، رات اور دن کا خرچ کرنا اسے کم نہیں کرتا۔ کیا تم نے دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے اب تک وہ کتنا خرچ کر چکا ہے، لیکن اس خرچ نے اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اسے کم نہیں کیا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔